کل رات کو بھارتی طیارے جو ہیں وہ پاکستانی بارڈر سے صرف 60 کلومیٹر دور تک آئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں آئے ہیں؟ پاکستان جو ہے وہ جلد ایک بڑے ہی لیٹسٹ قسم کے طیارے چائنا سے لینے جا رہا ہے, اور صرف طیارے نہیں بلکہ جو میزائل وہ لینے جا رہا ہے اس کے بعد 12 شہر کون سے ہیں جو پاکستانی میزائلز کی رینج کے اندر آ جائیں گے. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, ایک بھارتی وفد بھیجا گیا تھا انڈیا کی جانب سے مختلف ملکوں کے حوالے سے, جس میں ششی تھرور جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے تھے. وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ان کی چھتر پہ ریڈ ہو رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. کل رات کو بھارتی طیارے جو ہیں وہ پاکستانی بارڈر سے صرف 60 کلومیٹر دور تک آئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں آئے ہیں صرف 60 کلومیٹر تک کے فاصلے پہ, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور ایک خوشخبری ہے پاکستان کے حوالے سے, انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جلد ایک بڑے ہی لیٹسٹ قسم کے طیارے چائنا سے لینے جا رہا ہے, اور صرف طیارے نہیں بلکہ جو میزائل وہ لینے جا رہا ہے اس کے بعد پاکستانی میزائلز جو ہیں وہ تقریباً 12 بھارت کے بڑے شہروں کو لاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ 12 شہر کون سے ہیں جو پاکستانی میزائلز کی رینج کے اندر آ جائیں گے, اس کی تفصیلات بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے, اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو دوسری بات یہ کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے میں تھوڑی دیر میں, جو ایک بھارتی وفد بھیجا گیا تھا انڈیا کی جانب سے مختلف ملکوں کے حوالے سے, جس میں ششی تھرور جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے تھے. ان کی ایک جناب ویڈیو سامنے آئی ہے, اور اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ان کی چھتر پہ ریڈ ہو رہی ہے. میں تھوڑی دیر میں وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں, تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ذرا لوکل پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بعد یہ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو جناب آج عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک اہم کیس لگا ہوا ہے, تھوڑا سا ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا. 190 ملین پاؤنڈ کیس, جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی اپیلیں ہیں وہ سزا معطلی کے حوالے سے اس کی درخواستوں کی سماعت ہوگی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑا ہیویلی اس کے اوپر رلائے کرتی رہی ہے, ایون دو علیمہ خان صاحبہ یا دیگر لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی زیادہ پر امید نہیں رہی, لیکن ہمارے یہاں پہ چند ایسے صحافی ہیں, چند ایسے یوٹیوبر ہیں جو ہمیشہ اس پہ آ کے سودا بیچتے ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی ضرور کیجیے گا, کیونکہ ان میں سے چند نے جو ہے یہ ٹویٹیں کی ہوئی ہیں, یہ خبریں دی ہوئی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. تو کیا عمران خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میرے خیال میں آج اس کے بارے میں جو ہے کلیئر پتہ لگ جائے گا. لیکن پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر ان لوگوں سے جا کے کویشچن ضرور کیجیے گا. یہ یوٹیوبرز, یہ صحافی, یہ جو بیٹھ کے اس قسم کی جو ہے ہوائیاں اڑاتے ہیں, ان سے پلیز جا کے سوال ضرور کیجیے گا کہ یار کیوں ہمیں اس قسم کے لارے لپے دیتے ہیں, کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ ہمارے ساتھ. ڈونٹ مس یوز آور ٹرسٹ. میرے خیال میں آپ کو یہ سوال جو ہے وہ ان سے ضرور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے لسٹ جو ہے وہ جن افراد کی جاری ہوئی ہے, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس میں لسٹ میں ایک بڑی حیران کن چیز ہے, یہ ان کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنچوتا صاحب, ان کی جانب سے لسٹ جاری ہوئی ہے, اور اس میں جو لسٹ میں نام ہیں وہ ہیں جناب بابر سلیم سواتی, جنید اکبر, مزمل اسلم, تیمور سلیم جھگڑا, گل ظفر خان اور عاطف خان. اچھا, آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی اس میں کیا حیران کن بات کیا ہے, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اینٹی علی امین گنڈا پور گروپ ہے. اس میں سے کئی افراد جو ہیں وہ اینٹی علی امین گنڈا پور گروپ ہیں. تو یعنی ان کو اگر عمران خان صاحب بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوسرے گروپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جائے, اس کو جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپی جائیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو ہے, میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, یہ ماضی میں جو ہے وہ منسٹر فار فائنانس کے پی گورنمنٹ رہ چکے ہیں, اور عمران خان صاحب ان کے بارے میں کئی بار, متعدد بار جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ حکم دے چکے ہیں کہ ان کو کیبنٹ میں شامل کیا جائے یا ان کو کوئی نہ کوئی سرکاری عہدہ دیا جائے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے اس معاملے کو ڈک کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا ہے. تو اب دوبارہ جو ہے وہ ان کی جھگڑا صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جھگڑا صاحب کو اس سلسلے میں کیا انسٹرکشنز دی جاتی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے. اس کے علاوہ فواد چوہدری صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری, انہوں نے کل رات کو ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے فرمایا جی اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے ملک پاکستان کی ایک بہت اہم شخصیت کی پی ٹی آئی میں شمولیت کی حتمی منظوری دے دی ہے. کافی لوگوں کے خواہ گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب اس کے اوپر مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اس ٹویٹ کے نیچے. کوئی کہہ رہا ہے جی فواد چوہدری صاحب کی بات ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جاوید ہاشمی صاحب کی بات ہو رہی ہے. جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ایکچولی فیصل چودھری صاحب نے جو ہے وہ کس کی بات کی ہے. لیکن اگر فیصل چودھری صاحب
مطلب کوئی بات کہہ رہے ہیں تو حالیہ دنوں کے اندر ان کی عمران خان صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبر ہے تو وہ خبر ٹھیک ہی ہوگی کہ وہ کون ہے, لیکن نام انہوں نے جو ہے وہ بھی نہیں بتایا, بلکہ کئی لوگوں نے نیچے ٹویٹ بھی کیا کہ بھائی جان نام تو بتایا کریں, کس کی بات کر رہے ہیں آپ, لیکن بہرحال ابھی تک نام جو ہے انہوں نے نہیں بتایا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج سعودی عرب کے ایک روزہ دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا کہ جی پاکستان کے سفارتی مشنز کامیاب ہو رہے ہیں. بھارت میں سفارتی مشنز کی ناکامی پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. بھارت کی علاقائی بالادستی کا جواب جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت میں ثالثی کے لیے آنے والے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا گیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھارت سے انہیں فون کر کے کچھ باتیں بتائی ہیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ بیجنگ میں سہ فریقی مذاکرات کے دوران چین نے پاکستان, افغانستان, ازبکستان ریل لنک منصوبے کی سی پیک میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ یہ تو ذرا بات ہوئی ہمارے مطلب سفارتی مشنز کی. ایک میں ویڈیو آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ان کے جو لیڈر ہیں ششی تھرور ان کے بارے میں. اچھا, ششی تھرور صاحب جو ہیں تھوڑا سا ان کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. ششی تھرور کا تعلق جو ہے بیسکلی کانگریس سے ہے, لیکن یہ جو آپریشن سندور اور پہلگام کا واقعہ اور پاکستان و بھارت کی جنگ جب ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کی سربراہی میں مختلف مشنز جو ہیں وہ بنائے گئے, اور ان کی ڈیوٹی لگی کہ جا کے آپ جو ہے وہ بھارت کا موقف جو ہے مختلف جگہوں پہ پیش کریں. اب ان کے کنڈکٹ کے اوپر 2-4 پہلے ایشوز چل رہے تھے. پہلا ایشو تو یہ چل رہا تھا کہ یہ کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کا نام کانگریس نے نہیں دیا تھا. ان کو بی جے پی کی گورنمنٹ نے جو ہے نریندر مودی کی گورنمنٹ نے جو ہے نامنیٹ کیا. اس کے اوپر بھی کانگریس بڑی ناراض ہوئی کہ جی ہم نے نام نہیں دیا, آپ اس کا نام کیوں دے رہے ہیں. کیونکہ آج کل ششی تھرور اور جو راہل گاندھی ہیں ان کے درمیان بھی آپس میں تناؤ چل رہا ہے. ایون تو یہ کانگریس میں ہے, لیکن کانگریس ان کو اپنا مانتی نہیں ہے. کانگریس جو ہے بلکہ ایک قسم کا بہت سے لوگوں نے, کئی لیڈرز نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ تم ہم میں ہو ہی نہیں, ہم نے تم سے ناطا توڑ لیا. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور کلپ تھا کہ ہم نے تم سے ہر قسم کا ناطا توڑ لیا. تو ششی تھرور کی یہ پوزیشن ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ گئے ہیں تو ان کے اوپر ایک بات کی اور تنقید ہونا شروع ہوئی, وہ یہ تھی کہ بھائی جان آپ نے کیا جا کے, آپ تو وہاں پہ انڈین ڈائسپوراز جو ہیں ان سے ملا کے ان کے سامنے تقریریں کر کے واپس آ گئے. انڈین ڈائسپورا کو نہیں بتانا تھا, مختلف ملکوں میں جا کے ان کی گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے اور بڑے ممالک کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے آپ نے کچھ کرنا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ ششی تھرور صاحب کی یہ ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے, یہ میں آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں. یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیسکلی ششی تھرور صاحب یہ گانا سن رہے ہیں آپ, یہ گانا بھی جو ہے یہ ساتھ ساتھ گا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ یہ فون لے کے ان کو لیرکس دکھا رہے ہیں, بیسکلی کیریوکے سنگنگ جسے کہتے ہیں نا, یہ بیسکلی وہ ہو رہا ہے کہ مائک انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اچھا, جتنے بھی حاضرین اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر, سب نے اپنے کیمرے نکالے ہوئے ہیں اور وہ ششی تھرور کا گانا سن رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ششی تھرور صاحب آپ کو گانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, آپ کو بیسکلی انڈیا کا کیس لڑنے کے لیے بھیجا تھا. لیکن وہ بیچارہ لڑے بھی تو کیا لڑے, تو اس نے کہا بہتر ہے کہ میں تھوڑے سے اپنے گانے کی ہی پریکٹس کر لوں, اپنے گانے کے حوالے سے جو ہے میں تھوڑی سی جو ہے وہ میرا کیا ٹیلنٹ ہے میں ان کو بتا دوں. تو ششی تھرور صاحب کے جو ہے وہ 2 ٹیلنٹس کے بارے میں تو مجھے پہلے پتا تھا. ایک تو یہ کہ یہ خواتین میں بڑے مشہور ہیں, اور دوسرا یہ انگریزی بڑی کاٹھی بولتے ہیں, بڑی کاٹھی انگریزی بولتے ہیں. مطلب ایسا انگریز بھی انگریزی نہیں بولتا جو ششی تھرور انگریزی بولتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایکچولی چوز ہی اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انگریزی بڑی گاڑی قسم کی بولتے ہیں یہ. لیکن اب یہ تیسرا ٹیلنٹ ہے جو سامنے آیا ہے کہ گانا بھی بہت اچھا گاتے ہیں. تو انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ بندہ گانا گا رہا ہو, ایکٹنگ کر رہا ہو, تو اس کی ویسے ہی بڑی جو ہوتی ہے وہ سیوا ہوتی ہے وہاں پہ. تو ششی تھرور صاحب کے اوپر اب اس بات کی تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی جان آپ کو کس کام کے لیے بھیجا تھا, کیڑا کام تو شروع کر لیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر ششی تھرور صاحب کی اس ویڈیو آنے کے اوپر پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی ٹکا کے جو ہے وہ چھتر پریڈ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر. کانگریس بھی کر رہی ہے, اوپر سے بی جے پی والے بھی کہہ رہے ہیں کیوں بھیجتا ہے اتنے, یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. دوسرا اس کے اوپر مختلف جو مطلب کامنٹری ہوئی ہے, ایک یہ منیش آر جے ہے, اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا دس از دا نوٹنکی ہیپننگ آن ٹیکس پیئرز منی شیم لیس. انہوں نے کہا یہ ٹیکس کے پیسوں سے ہم نے اس کو بھیجا ہے اور یہ دیکھیں ذرا کیا کام کر رہا ہے. ایک اور اشوک شوائن ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا 26 tourists have been killed in front of their wives. India has lost multiple fighter jets to Pakistan. Trump has bulldozed India's long-standing policy to keep Kashmir a bilateral issue. But Shashi Tharoor and his delegation seems to have gone for a picnic. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ 26 جو ٹورسٹ تھے ان کو مار دیا گیا, انڈیا کے متعدد جہاز جو ہیں وہ گر گئے ہیں. ٹرمپ نے جو ہے وہ ہماری پالیسی کو بلڈوز کر کے رکھ دیا ہے, کیونکہ وہ اب کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان برابری کی سطح پہ ڈیل کرنا چاہتا ہے. اس سے ساڈا ششی تھرور اور اس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ باہر جا کے کیا حرکتیں کر رہا ہے, وہ گانے گا رہے ہیں. تو ایک یہ ہوا ہے. دوسرا اشوک شوائن نے ایک اور ٹویٹ کی,
उन्होंने कहा इन न्यूयॉर्क वाइल शशि थरूर लेड इंडियन डेलीगेशन मेट इंडियन डायस्पोरा एंड टॉक टू ANI एंड PTI. ये PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसका मतलब है PTI. बिलावल भुट्टो लेड पाकिस्तानी डेलीगेशन मीटिंग द UN सेक्रेटरी जनरल एंड टॉकिंग टू UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स. उन्होंने कहा कि हमारे वाला जो है वो गया है, वो इंडियंस के साथ ही वहाँ से मिल मिला के हमारी ही न्यूज़ एजेंसीज को इंटरव्यूज़ वगैरह दे के आ रहे हैं. लेकिन पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है जिसको बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हैं, वो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ जो है मुलाकातें कर रहा है. और ये हकीकत है कि बिलावल भुट्टो की जो फुटेजेस आई हैं वो बड़ी इंकरेजिंग है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो किरदार अदा किया है एज़ कम्पेयर टू शशि थरूर. अच्छा, साढ़े बिलावल दी भी अंग्रेज़ी को माड़ी नहीं की. अगर अंग्रेज़ी का मुकाबला आप करें ना, तो शशि थरूर के बिल्कुल मुकाबले की अंग्रेज़ी जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी भी बोलते हैं. इसके अलावा एक और जो खबर आई है जिसके ऊपर एक्चुअली काफ़ी मुसीबत पड़ी हुई है इंडिया के अंदर, वो बेसिकली ये इंटरनेशनल मैगज़ीन है जेन्स के नाम से. ये अक्सर बेसिकली सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, एविएशन के हवाले से, मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से जो है वो कमेंट्री वगैरह करता है. तो इसमें एक कॉलम छपा है, फरहान बुखारी के नाम का एक आर्टिकल है, और इसके अंदर ये आर्टिकल जो है वो बेसिकली ये क्लेम करता है कि उनकी एक सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो अनकरीब, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अनकरीब शेनयांग FC-31 गायर फाल्कन ये जहाज़ जो है वो लेने लगा है, यानी कि FC-31. अब ये जो FC-31 जहाज़ है ये बेसिकली आपके J-10Cs जिन्होंने एक्चुअली अभी इंडिया के जहाज़ राफेल जहाज़ गिराए थे, ये उनसे भी एक स्टेप आगे है. और इसमें क्या खासियत है, मैं थोड़ा सा सिर्फ मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर दूं कि एक तो ये स्टेल्थ है. स्टेल्थ से मुराद है कि इसकी स्पीड बड़ी तेज़ है. ये तकरीबन 2200 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो है वो फ्लाई कर लेता है. एक बात. दूसरी बात ये जिसकी वजह से वो रेडार के ऊपर भी जो है वो नहीं देखा जा सकता. और तीसरी बात ये कि इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके साथ जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली PL-17 मिसाइल भी जो हैं वो आ रहे हैं. अब ये जो PL-17 मिसाइल है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये जो भी जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल इस्तेमाल किए थे. ये जो PL-15 मिसाइल हैं इसके ज़रिए आपने भारत के जहाज़ गिराए थे, ठीक है. और ये इनकी रेंज जो है वो बताई जाती है तकरीबन 220 किलोमीटर, कुछ का कहना है कि जी 250 किलोमीटर. और पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहते हुए मिसाइल्स फायर करके जो है वो इंडिया के ये जहाज़ जो है वो गिराए थे. और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनका एक UAV भी जो है वो भी पाकिस्तान ने गिराया था पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए. अब ये है PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया. अब जो मिसाइल इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाला है वो है PL-17 मिसाइल. PL-17 मिसाइल जो है उसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जा रही है. अब जब ये 400 किलोमीटर की बात होती है तो अब आप पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए, हमने एक लिस्ट आपके सामने जो है वो तैयार की है, पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए कौन कौन से शहर हैं इंडिया के बड़े शहर जो बेसिकली टारगेट्स के अंदर आ जाएंगे और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उसके बाद इन शहरों को मिसाइल में लॉक कर सकती है, ठीक है. उसमें एक तो जो है वो अमृतसर है. अमृतसर जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है, तो ये तो PL-15 मिसाइल की रेंज में भी आता था. जलंधर ये 130 किलोमीटर दूर है, ये भी हमारे पिछले मिसाइल की PL-15 की रेंज में आता था. लुधियाना जो है वो 200 किलोमीटर दूर है पाकिस्तानी बॉर्डर से. इसके अलावा चंडीगढ़ जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर है, यानी कि बिल्कुल PL-15 की जो आखिरी हदूद हैं ये वहाँ तक आता है. तो PL-17 आपके पास मिसाइल जब आ जाता है तो फिर आपकी रेंज के पूरी तरह प्रॉपरली रेंज के अंदर जो है वो आ जाता है. जयपुर राजस्थान ये पंजाब से नीचे, अब आप सिंध का जो बॉर्डर के ऊपर एरिया है ये आप उस तरफ आ जाएँ तो जयपुर जो है वो 350 किलोमीटर है, ये भी जो है वो पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज में आ जाएगा. बिकनर जो है वो यहाँ पे इनकी एयरबेस भी है, 250 किलोमीटर इसका है. जोधपुर 350 किलोमीटर, अजमेर 300 किलोमीटर, हिसार हरियाणा 250 किलोमीटर, सिरसा यहाँ पे भी एक एयरबेस है इनकी 150 किलोमीटर. भटिंडा यहाँ पे भी एक जो है वो इनकी एयरबेस है, बल्कि मेरे ख्याल में एक जो राफेल गिरा था वो यहीं पे गिरा है, भटिंडा में गिरा है, वो भी 150 किलोमीटर. और पठानकोट पंजाब 50 किलोमीटर. लेकिन इसके साथ साथ अगर मकबूजा कश्मीर की बात की जाए तो उसमें भी 10 मुख्तलिफ शहर हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो इनको टारगेट नहीं करेगा क्योंकि ये जो है उसमें मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और वो आबादी है जो बेसिकली पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक जो है वो चाहती है. उसमें वैसे मैं आपको बताता हूँ श्रीनगर 140 किलोमीटर, जम्मू 30 किलोमीटर, बारामूला 50 किलोमीटर, अनंतनाग 80 किलोमीटर, सोपोर 60 किलोमीटर, पूंछ 15, रजौड़ी 40 किलोमीटर, उधमपुर 60 किलोमीटर, कठुआ 20 किलोमीटर और लेह लद्दाख 250 किलोमीटर. तो ये मुख्तलिफ शहर हैं. लेकिन अगर बेसिक इंडिया के जो मेन इंडिया के शहरों की बात की जाए तो 12 बड़े शहर जो हैं वो आते हैं. अच्छा, ये भी मैं आपको अभी लैंड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस रेंज में आते हैं. अगर नेवल वाली साइड के ऊपर आ जाएँ तो ये रेंज जो है वो और भी शहर जो हैं उसके अंदर बीच में आ सकते हैं और अभी ये बड़े शहर हैं.
تو انڈیا کے لیے جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے, ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ پاکستان کے پاس اگر یہ PL-17 میزائلز ڈیلیور ہو گئے تو ان کے لیے اور بڑی پرابلم ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے, یہ 6 جہاز گرائے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے تقریباً اپنے 150 سے 170 جہاز جو ہے یہ 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے تھے, پاکستانی بارڈر سے 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے تھے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے تمام جہاز جو ہیں وہ سٹنگ ڈکس ہیں, اب ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ PL-15 کے ذریعے اڑایا جا سکتا ہے, پاکستانی جہاز ان کو لاک کر کے اڑا سکتے ہیں, تو یہ اپنے جہاز اڑا کے پیچھے لے گئے تھے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آرٹیکل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اس کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ظاہری بات ہے دس از ناٹ کنفرم نیوز, لیکن آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جی موسٹ پرابلی پاکستان 30 سے 40 جہاز یہ خریدنے جا رہا ہے. اب 30 سے, اور یہ ظاہری بات ہے یہ 30 سے 40 جہاز آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید ایک ہی لاٹ میں آئیں گے, یہ مختلف لاٹس میں جو ہے وہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں عام طور پہ, آئی ڈونٹ نو, اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس طرح آتے ہیں تو پاکستان کی جو ایئر پاور ہے جو آلریڈی بڑی تگڑی ہے, اس کے بعد جو پاکستان کو جو برتری حاصل ہوگی انڈیا کے اوپر وہ بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس آرٹیکل کے اندر کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی پائلٹس نے آلریڈی FC-31 کی اوپر جو ہے وہ ٹریننگ شروع کر دی ہے چائنا میں جا کے, اور یہ سیشنز جو ہیں آلریڈی پچھلے کئی مہینوں سے شروع ہو چکے ہیں, یہ کوئی ابھی نہیں سٹارٹ ہوئے, یہ پہلے سے ہو چکے ہیں. تو ان کو آلریڈی ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور اگر ٹریننگ فیزز ابھی چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان قریب جو ہے وہ پاکستان کو ان کی ڈیلیوریز جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں, جس کے لیے پائلٹس آلریڈی تیار ہیں. تو یو کین جسٹ امیجن کہ پاکستان کی جو ایئر پاور ہے وہ کہاں سے کہاں تک جانے والی ہے اس آرٹیکل کے مطابق. اچھا جی, اس کے علاوہ جہاں پہ یہ خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں وہیں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے بڑی ایک حیران کن خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جنگ کا ماحول ہے, جہاں پہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, 3 دن کی یہ جنگ جو ہے وہ آپس میں لڑی گئی, وہیں پہ ٹینس کے اندر پاکستان اور بھارت کی پلیئر کے درمیان جو ہے وہ ایک جوڑی بنی ہے ڈبلز کی, اور اس کے اندر جو ہے وہ 2 ینگ بچیاں ہیں جنہوں نے اکٹھے بیٹھ کے پرفارم کیا ہے. اس کے اندر یہ ITF جونیئر ٹینس چیمپئن شپ ہے, یہ نائجیریا کے اندر جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے, اور اس میں پاکستان کی سوہا علی اور بھارت کی سدھاک کور, یہ دونوں بچیوں کی تصویریں بھی جو ہیں وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ڈبلز کی جوڑی نے جو ہے وہ سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے, اور انہوں نے نائجیریا کی جو ایک بچیوں کی جوڑی تھی اس کو انہوں نے 6-3 6-4 سے جو ہے وہ شکست دی ہے. تو بڑی حیران کن بات ہے, جہاں پہ اتنی ہاسٹیلٹیز چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, وہیں پہ 2 پلیئرز جو ہیں وہ آپس میں جوڑی بنا کے آپس میں کھیل بھی رہے ہیں. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی, ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ایران کے حوالے سے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایران کے سرحدی شہر سرباز میں 2 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہے. اہل خانہ کے مطابق مقتول پاکستانیوں کا تعلق احمد پور شرقیہ اور کراچی سے, اور دونوں پاکستانی ایران میں حجام کی دکان پر کام کرتے تھے. بھاولپور سے تعلق رکھنے والے مجاہد کے بھائی کے مطابق اس کا بھائی کئی سال سے ایران میں مزدوری کرتا تھا. گزشتہ رات ملزمان نے مجاہد کو قتل کرنے کے بعد ویڈیو بھیجی ہے, اور مقتول کے بھائی فاروق کے مطابق ملزمان نے بھائی کو اغوا کر کے تاوان طلب کیا تھا. حکومت سے مطالبہ ہے انہوں نے کیا ہے کہ بھائی کی لاش چلانے کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے. بڑی ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب ٹول پلازا کے حوالے سے. ٹول پلازا کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ اس کا جو ٹول ہے وہ بڑھا لیا گیا ہے, اور اب اگر آپ کے پاس جو ہے وہ جو ایم ٹیگ کارڈ ہوتا ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ 50% ٹول اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دینا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے جو لاہور اسلام آباد کا سفر ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے. اور اس ٹول میں یہ بتایا گیا جی 15 جون 2025 سے جو ہے وہ یہ لاگو کیا جائے گا, اور جنہوں نے ایم ٹیگ نہ لگایا ہو یا جن کا بیلنس لو ہوگا, اور اگر آپ بیریئر کے اوپر آئے اور آپ کے اس میں بیلنس نہیں ہوگا تو پھر آپ 50% ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ آپ کو دینے پڑیں گے. تو بہتر ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ ایم ٹیگ لگوا لیجیے اپنی گاڑیوں کے اوپر, ورنہ آپ کو یہ پرابلم ہوگی. اور اس ٹول کے مطابق جو ہے وہ 1800 روپے نیا ٹول ٹیکس جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. لاہور سے عبدالحکیم M3 کے درمیان سفر کرنے والیوں کی گاڑیوں کے لیے یہ ٹول 1200 روپے ہوگا. پنڈی بھٹیاں سے ملتان M4 موٹر وے پر کار کے لیے نیا ٹول 1600 روپے, اور ملتان سے سکھر M5 کے لیے 1800 روپے یہ ٹول جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. تو یہ نئے ریٹس ہیں, میں نے سوچا یہ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.